إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في موضع آخر: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ میں بہت ساری آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ان تمام کا مقصد، چاہے انبیاء کی بعثت ہو یا پھر کتابوں کے نزول کا مقصد ہو، ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کریں
اور اللہ رب العزت سے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کا مقصد یہی بتلایا کہ یہ لوگ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور یہ لوگ جو معبودان باطلہ سے قریب ہو چکے ہیں ان کی قربت سے نکال کر اللہ رب العزت کی قربت میں داخل اور شامل کر دیتے ہیں۔ ان کی دعوت کا مقصد اور کتابوں کے نزول کا مقصد اور خلاصہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کے بندے اللہ رب العزت سے قریب ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے خاص بندے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان کو نازل کیا، کتابوں کو نازل کیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بے انتہا دور ہو چکے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ ہماری دوری اللہ رب العزت میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے صدقات کو قبول نہیں فرماتا۔ ہماری دوری اللہ رب العزت میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے نیک اعمال کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں اپنے متعلق بیان فرمائی ہیں، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت بے انتہا رحمتوں والا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اور کہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت اگر قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور ایک بندہ جب اللہ رب العزت سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک گز یا ایک بازو کے مطابق اس سے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، کہ جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے مجھ سے قریب ہونے کے لیے، میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قربت ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے اس سے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے قربت سے متعلق بیان فرمایا، کہا اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میری بابت سوال کریں، میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، یا پھر کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بے انتہا قریب ہوں۔ اللہ رب العزت کی قربت اتنی زیادہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی تو کن الفاظ میں دعوت دی ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر کہا هو انشأکم من الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، اس اللہ رب العزت سے توبہ کرو، فاستغفروہ، اس اللہ رب العزت سے استغفار کرو، وتوبوا الیہ، اور اس اللہ رب العزت کی طرف لوٹو، اس اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر آگے فرمایا ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب بہت زیادہ قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ ہاں یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انابت اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جہاں یہ بات کہی فاستغفروہ وتوبوا الیہ، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ نے اس کے فوراً بعد کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی قربت سے متعلق بات بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے کہا کہ یہ قربت دو قسم کی ہے۔ ایک قربت ہے قربت عام، کہ جو ہر ایک کو حاصل ہے، اور وہ قربت کیسی قربت ہے؟ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہاں یہ قربت عام ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، ہاں اللہ رب العزت ہر ایک سے قریب ہے، اس کی شہرت سے زیادہ۔ ہاں اور یہ قربت کیسی قربت ہے؟ اس کے علم کی قدرت، اور اس کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے احاطے کی قدرت، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا قریب ہے۔ ہاں دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو،
دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی گرفت سے باہر ہو، جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ ہر ایک چیز اس کے احاطے میں ہے، ہر ایک چیز اس کی نظروں میں ہے، ہر ایک چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ اور یہ قربت کیسی قربت ہے؟ قربت عام ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت ہر ایک سے قریب ہے۔ اور ایک قربت خاص جسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قربت کو اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اپنے خاص بندوں کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ ہاں، اور اسی کے متعلق مجھے بات کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قریب ہے۔ اور یہ قربت کیسی قربت ہے؟ صرف اس کے خاص بندوں سے وہ قریب ہے۔ ہاں، ایسی قربت ہے یہ، ہاں، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے اعمال میں اللہ رب العزت کو خالص کرتا ہے، ہاں، اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کے لیے بے تحاشا انعامات کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ قریب ہے، وہ قریب ہونے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، قربت الہی کیسی چیز ہے، ہاں، کہ جو بندہ اس کے اندر سمجھداری کے ساتھ اس راہ پر چل پڑا یا پھر اس راہ کے اوپر گامزن ہو گیا، وہ یقیناً اللہ رب العزت کو پا لیا۔ لیکن یہ ایسی راہ ہے قربت الہی کی راہ، یا پھر قربت الہی کی تلاش ایک ایسی تلاش ہے کہ اگر انسان سمجھداری کے ساتھ اس پر قائم رہے تبھی اسے اللہ رب العزت کا تقرب ملتا ہے۔ اگر بندہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی معاملے کے اندر پھسل گیا، کسی معاملے کے اندر ہٹ گیا، یا پھر کسی معاملے کے اندر نافرمانی کا شکار ہو گیا، تو پھر اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ کے دربار سے وہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کفار مکہ بھی اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرتے تھے۔ جو معبودان باطلہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ نظر و نیاز کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ بہت ساری عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے، ان عبادتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ان معبودان باطلوں کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا اولیاء بنا لیا، اپنا ولی اور کارساز بنا لیا۔ اللہ نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کریں، تاکہ ان کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے۔ اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے بجائے اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مستحق بننے کے بجائے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ یہ قربت الہی کی راہ بہت حساس ہے کہ ایک آدمی کو جب اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو پھر وہ قرآن اور سنت کو اپنائے، ان اعمال کو اپنائے جن کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ذریعے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہو۔ ورنہ اپنی جانب سے کوئی بھی عمل کر لے بندہ، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے بندے ہیں جا کر مزاروں پر، خانقاہوں پر، درگاہوں پر سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی مقصد ہے تاکہ ان کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہو جائے، اللہ کے وہ خاص بندے ہو جائیں۔ لیکن یہ طریقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ اس راستے پر آپ چل پڑے ہیں لیکن یقیناً نیت آپ کی اچھی ہے، لیکن آپ اللہ رب العزت سے دور ہو گئے قریب ہونے کے بجائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو راستے ہمیں بتلائے ہیں وہ کیسے راستے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان کفار مکہ نے قربت الہی کا ذریعہ کیا سمجھ لیا تھا؟ کثرت مال اور کثرت اولاد کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ کسی بھی آدمی کو دنیا کے اندر زیادہ مال مل جانا، دنیا کے اندر زیادہ اولاد مل جانا یہ قربت الہی کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن کفار مکہ نے اسی کو دلیل سمجھ لیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہم بہت زیادہ مال والے اور بہت زیادہ اولاد والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ مال اور اولاد اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس بات کی تردید کی آگے کی آیت میں کہا وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ نے کہا کہ نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہوں، یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہوں۔ پھر کیا کہا؟ الا من آمن وعمل صالحا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔
ہاں یہ چیز اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے تم کیا کر سکتے ہو، اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ پتا چلا کہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، توحید سب سے بڑی دولت ہے اللہ رب العزت کو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور خاص بندہ بنانے کے لیے۔ جب بندہ توحید کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جب بندہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ کا وہ خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے کیا کہا اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا کہا؟ متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کا قرب ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر اللہ کا خاص تقرب حاصل ہے۔ ہاں اگر بندہ اللہ کے تقرب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، بندہ اللہ کے قریب نہیں بلکہ دور ہوتا ہے۔ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار سے وہ لعنت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی، الا من آمن وعمل صالحا، کہ وہ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے، ایسا آدمی اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے تقرب حاصل کرنے والے لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ تو کیسے بیان فرمایا اللہ نے؟ والسابقون السابقون، کہا کہ سبقت کرنے والے یہی اصل میں سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ میرے مقرب بندے ہیں، یہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ میرے خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک آیت کے اندر اللہ نے پوری بات کو میرے پورے مضمون کو اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا۔ یہ جو پورا خطبہ ہے اس پوری آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ کیا آیت ہے؟ اللہ نے کہا والسابقون السابقون، کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو کہ بڑی نیکی ہو، چاہے کہ وہ چھوٹا عمل ہو کہ بڑا عمل ہو، چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو کہ 10 رکعت کی نماز ہو، چاہے وہ حج ہو کہ عمرہ ہو، چاہے جتنی عبادات ہوں، اللہ رب العزت کے لیے اگر بندہ انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ہر نیکی کے اندر سبقت کرتا ہے، ہر نیکی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہی لوگ ہیں جو میرے مقرب بندے ہیں، یہی لوگ ہیں جو میرے خاص بندے ہیں، یہی لوگ ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریب بندے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا والسابقون السابقون، کہ سبقت کرنے والے یہی اصل میں سبقت کرنے والے بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی قربت کے لیے کن چیزوں کو بتلایا ہے؟ اللہ رب العزت نے قربت کو حاصل کرنے کے لیے فرائض اور نوافل کے اہتمام کے اوپر اللہ نے توجہ دلائی، کہ جو بندہ فرائض کا اہتمام کرے اور نوافل کا اہتمام کرے، یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندے کے اندر صرف اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ فرائض پڑھ سکتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ یہ فرائض کا اہتمام کافی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بندے کے لیے صرف اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ صرف رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، عام دنوں کے اندر روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ رمضان کے روزے رکھنا کافی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بندے کے لیے صرف اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، جو باہر کے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کے اوپر وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل صدقہ ہے باہر والوں کے اوپر صدقہ کرنے سے۔ یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے اوپر صدقہ کرو۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کا مال بہت کم ہے، یعنی جن کی کمائی بہت کم ہے، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، یعنی کتنا آسان کر دیا اللہ نے اپنے آپ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز جو بندہ جس پر عمل کرتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے عبادتوں کے اندر، ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے محبوب عبادت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی اگر بندہ اللہ سے فرائض کی پابندی اگر کر لے تو اللہ کا قریب بن جائے گا، اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر لے، نوافل کی پابندی کر لے تو بندہ اور زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں،
اور جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ بھی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ وہ مطلب نہیں جو صوفیاء کرام نے بیان کیا، یعنی بندہ اللہ کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں وہی چیزیں دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اس کے کان وہی چیزیں سنتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اس کے ہاتھ وہی چیزیں کماتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے پیر انہی چیزوں کی طرف چل کر جاتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے یا پھر جن کی طرف جانا اللہ کو پسند ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ اور بندہ جب اس مقام پر پہنچ جائے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے جو بندہ چاہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ صرف فرائض اور نوافل کی وجہ سے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کتنا بڑا مقام ہے، یہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہونے والا مقام ہے۔ انبیاء اکرام کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتے اللہ قبول فرماتا تھا، مستجاب الدعوات۔ لیکن فرائض کے پابندی اور نوافل کی پابندی انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج کے معاشرے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس کو ہم مستجاب الدعوات کہہ سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر فرائض کی کوتاہی ہے، نوافل کی کوتاہی ہے، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض کی ہیں، چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہوں یا حقوق اللہ میں سے ہوں، ان تمام کے اندر ہم غفلت کا شکار ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم مستجاب الدعوات نہیں بن پائے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے تو بہت سے راستے ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لے بندہ، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا اور اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بندہ تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرائض اور نوافل کے بعد سب سے افضل ترین وقت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سحری کا وقت ہے۔ سب سے افضل ترین وقت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سحری کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، صرف اس لیے نازل ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور کر دے، جو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے۔ صرف اس لیے اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت نازل ہوتا ہے تاکہ اپنے خاص بندوں کی مدد فرمائے، اپنے خاص بندوں کے اوپر رحمت فرمائے۔ ہم ایسے وقت میں دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں یا دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر بندہ اللہ رب العزت سے بے انتہا قریب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بھی بندوں سے بے انتہا قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اقرب ما يكون الرب من العبد في آخر الليل او كما قال عليه الصلاه والسلام وفي روایت وفي جوف الليل، کہ بندے سے اللہ رب العزت جس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہے، رات کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزار سکتے ہو تو یقیناً اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارو، اس وقت کو اللہ رب العزت کے لیے ذکر کرتے ہوئے گزارو، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے توبہ طلب کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم اس کو گزارو۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ کیسے گزارتے تھے؟ اللہ نے ان کی گواہی دی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ یہ سحری کے وقت میں صرف استغفار کرنا، آپ اٹھ گئے 5 بجے کے وقت میں اپنی زبان سے بس استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں آپ اپنی زبان سے ادا کریں۔ یہ اللہ کے تقرب کا، اللہ کے خاص بندے بننے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ آپ استغفار کریں بس، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ اور ایک بات جو بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد جو وتر پڑھی جاتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت میں مزید نوافل پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرو تو قیام اللیل کے اہتمام میں تم اس بات کا اہتمام کرو کہ جب تک امام اپنی نماز ختم نہ کر لے اس سے پہلے تم مسجد سے باہر نہ نکلو۔ ابھی
رکعات وتر باقی ہیں، وتر کی نماز باقی ہے، اس سے پہلے آپ اگر باہر نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قیام اللیل یعنی رات بھر قیام کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ اور جس آدمی نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ باقی رکھا یہاں تک کہ وتر کی نماز ہو جانے کے بعد، امام کے ختم کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلا، حسب قیامہ لیلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت رات بھر قیام کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا، ایک رات قیام اللیل کا اہتمام کیا تو آدھی رات تک قیام کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مزید اس قیام کو لمبا کرتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب ایک آدمی امام کے ساتھ پوری نماز ادا کرے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگرچہ ہم نے آدھی رات تک نماز ادا کی یا پھر ہم نے اگرچہ 10 بجے تک نماز پڑھ لی، لیکن اس کے بعد کا وقت بھی نماز ادا کرنے میں ہم نے گزارا، ایسے اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس حدیث کو سنا تو وتر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے اور پھر کیا کرتے، اگر ان کا من ہوتا، اگر وہ رات میں اٹھتے، تہجد کے وقت میں اٹھتے، اس وقت بھی نفل کا اہتمام کرتے، اس وقت بھی نوافل کا اہتمام کرتے۔ اس بات کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ وتر پڑھنے کے بعد کوئی دوسری رکعت نوافل آپ پڑھیں، ہاں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی نماز آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی، لیکن تہجد کے وقت میں آپ اٹھے ہیں تو آپ اس وقت بھی نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس وقت بھی اور زیادہ آپ رکعتیں پڑھنا چاہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیں، اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحری کا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ رب العزت بے انتہا بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث کے اندر فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین من کان قبلکم، کیونکہ یہ قیام اللیل کا اہتمام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان انبیاء کرام کا، ان صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ یہ قیام اللیل کیا ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے متعلق بھی یہی بات بیان فرمائی، ہاں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا پورا رمضان، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، ہاں قیام غیر رمضان کے اندر بھی اگر قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہاں اللہ رب العزت اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور کہا کہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے ایک آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ ہاں بہت کوشش ہے کہ موویز نہ دیکھیں، ہاں بہت چاہتا ہے کہ گانے نہ سنیں، بہت کوشش ہے کہ حرام طریقوں کی طرف نہ جائیں، بہت کوشش ہے کہ کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے دغا بازی نہ کرے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں پھر بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ذریعہ بتلایا وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، ہاں وہ تہجد کا اہتمام کرے، چاہے 2 رکعت ہی صحیح، ہاں 2 رکعت ہی صحیح تہجد کا اہتمام کرے۔ ہاں دروس رمضان کے اندر میں وہ حدیث بات لایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول فلاں صحابی بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، ہاں دن کے اندر، لیکن رات جب ہوتی ہے تو قیام اللیل کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم انہیں انہی کے حالت پر چھوڑ دو، ان کا جو قیام اللیل ہے انہیں دن کے گناہوں سے بچا لے گا، ہاں ان کے اپنے آپ کے گناہوں سے انہیں بچا لے گا۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، یہ قیام اللیل کے اندر طاقت ہے۔ اور آپ جو رمضان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دن کے اندر جھوٹ بولنے سے بچے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا دن کے اندر اپنے موبائل کے غلط استعمال سے بچے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ بھی اثر ہے آپ جو قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ ہاں تراویح کا بھی اثر ہے، جو آپ دن کے اندر گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں، ہاں اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ بچ بھی رہے ہیں؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے سے بچے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں کیا ہے، رات میں جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہے۔
ہاں عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ہاتن للاسم، ایک آدمی چاہتا ہے گناہوں سے بچنا تو اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، وہ گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو کیا ہے اس قیام اللیل کو مددگار پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام اللیل کیا کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں قیام اللیل کرتے تو 100 رکعت پڑھا کرتے، ہاں 100 رکعت پڑھا کرتے۔ اور جب انہیں جیل میں ڈالا گیا خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر تو جیل کے اندر انہیں مار مار کر ایسی حالت کی کر دی گئی کہ وہ بے انتہا کمزور ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہاں اعلیٰ علیین میں انبیاء اور صدیقین کا مقام انہیں عطا فرمائے۔ ایسی ان کی ثبات قدمی تھی، ہاں وہ کہتے ہیں کہ خلق قرآن کے مسئلے میں میری پیٹھ پر جو کوڑے مارے گئے، اگر ایک کوڑا بھی کسی ہاتھی پر مارا جاتا تو وہ ہاتھی جو ہے نا اس کی درد کی کرا سے چلا کر اٹھ جاتا، ہاں اس کی درد کی کرا اتنی ہوتی کہ وہ اپنی چنگھار سے اتنا چنگھار تھا کہ اپنی تاپ نہیں لا سکتا، ہاں اس مار کی تاپ نہیں لا سکتا تھا، ایسے مار مارے جاتے، ہاں سبحان اللہ۔ لیکن اس مسئلے میں آپ ثابت قدم رہے، ایسی حالت میں بھی رات میں اٹھتے، ہاں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے محض اس وجہ سے تاکہ اس کا سہارا لے کر قیام کر سکیں، اس کا سہارا لے کر رات میں تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ اسلاف اکرام کی عادتیں ہیں، ہاں یہ اسلاف اکرام کا طریقہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ ہاں یہ جتنے لوگ امام بنے ہیں یہ امام بنے ہیں اپنے تہجد کی وجہ سے، یہ امام بنے ہیں رات میں قیام اللیل کی وجہ سے، یہ امام بنے ہیں راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے، یہ امام بنے ہیں اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنے کی وجہ سے، یہ امام بنے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانیوں کو سجدہ ریز رکھنے کی وجہ سے۔ ہاں کوئی بھی ایسے ہی امام نہیں بنتا۔ ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، اللہ رب العزت نے جو بات حدیث قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے بالکل اس کی ترجمانی کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ رات کا جب حصہ آتا ہے تو ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے رغبت کے ساتھ رہبت کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہاں آپ نے قیام اللیل پڑھ لیا لیکن سحری کے وقت میں اٹھے ہیں 2 رکعت کی صحیح آپ پڑھیے، ہاں یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، ہاں یہ اللہ رب العزت نے اس کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی قربت اگر چاہتے ہیں تو کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ کوئی عورت اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اقرب ما یکون الی اللہ وہی فی قعر بیتھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ عورت پردے کی چیز ہے، اور پھر کیا فرمایا اذا خرجت من بیتھا استشرفها الشیطان، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر عورت اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، ہاں اور عورت چاہتی ہے کہ اللہ سے بے انتہا قریب ہو، اپنے گھر کے اس کونے کو لازم پکڑ لے جو اس کے گھر کے اندر سب سے اندر پایا جاتا ہے، ہاں اپنے گھر کے سب سے اندر کے کونے کو کیا کر لے اس کو لازم پکڑ لے، وہی فی قعر بیتھا، اور اس مقام پر وہ اللہ سے بے انتہا قریب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اقرب ما یکون الی اللہ الی الوجہ، کیا ہے اس حدیث کے اندر اقرب ما یکون الی الوجہ، کہ جہاں پر عورت اللہ کی رضا سے بے انتہا قریب ہوتی ہے وہی فی قعر بیتھا، وہ اس کے گھر کا کونا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک عورت کے لیے بہت آسانی ہے، ہاں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہیں کسی نے دعوت دی، ہاں اور کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوں۔ ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو خود اس دعوت میں گئے لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ ہاں جب اس سے دائی نے کہا، بلانے والے نے کہا کہ میں نے تو آپ کو فیملی کے ساتھ دعوت دی تھی، آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کر آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے، پردے گوشے کا بہت اہتمام کرتی ہے۔ تو اس دائی نے کہا کہ یہاں پر تو عورتوں کے لیے مخصوص انتظام ہے، ہاں آپ وہاں پر انہیں چھوڑ دیتے، بے پردگی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ ہے، اور آج کی عورتوں کے لیے اور ہمارے مردوں کے لیے یہ جملہ اور اس پر عمل بے انتہا ضروری ہے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میری عورت صرف پردہ نہیں کرتی بلکہ بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ ہاں میری عورت صرف مردوں سے پردہ نہیں کرتی، میری عورت
میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے. کیا وجہ ہے یہ بات بیان کرنے کی کہ ایک عورت جب اپنے آپ کو بے پردہ عورتوں کی صحبت میں لگا دیتی ہے, ہاں وہ بھی کیا ہے بے پردہ ہو جاتی ہے, وہ بھی کیا ہے بے حیا ہو جاتی ہے. ہاں اس کے اندر بھی وہ عادات اور وہ اطوار آ جاتے ہیں کہ پھر وہ باہر زینت بنا کر ہاں اپنے اوپر پرفیوم لگا کر نکلتی ہے, ہاں اپنے آپ پر ایسی چیزیں اختیار کرتی ہے کہ جو اسے صرف اپنے شوہر کے لیے اختیار کرنا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الی اللہ فی وهي فی قعر بیتها, کہ عورت جس مقام پر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ اس کے اپنے گھر کا کونا ہے جہاں پر وہ اللہ سے بے انتہا قریب ہوتی ہے. ایک آخری چیز جس سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے ماں کی خدمت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, اس عورت نے میرے نکاح کو پیغام کو ٹھکرا دیا. میرے بعد کسی اور آدمی نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں وہ مجھ سے کمتر ہے لیکن اس کے پیغام کو اس نے کیا کر لیا, ہاں قبول کر لیا. تو میری غیرت کیا ہے جواب دے گئی, میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. اب ذرا بتلائیے کہ میرے اس قتل کے, ہاں میرے اس گناہ کی معافی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں اس آدمی نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. تو کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو. حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ یا پھر اور ایک تابعی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک قاتل سے آپ نے ماں کے متعلق پوچھا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے ماں کے متعلق کیوں سوال کیا اس سے؟ تو کہا لا اعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ, میں اللہ رب العزت کے قربت حاصل کرنے کے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے زیادہ کیا ہے بڑھ کر ہو. ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہو. ہاں سب سے عظیم عمل اگر کوئی ہے وہ والدین کے ساتھ قربت ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. ہاں ان کی قربت, ان کی خدمت کرنا. اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, ہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اور جو دعا اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس دعا کا اہتمام کرنا ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس دعا کی آپ تفسیر پڑھیں اور اس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلاف اکرام کے آثار نقل کیے ہیں اس کو پڑھیں. ہاں اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے زندہ رہتے ہوئے, والدین کے زندہ رہتے ہوئے ان کی خوب خدمت کیا کرتے اور ان کا انتقال ہو جانے کے بعد اس دعا کو لازم پکڑ لیتے. ہاں ہر دعا کے اندر ہاں اس دعا کو پڑھنا ضروری ہوتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا ایسی ویسی دعا نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ معاشی پریشانی سے گزر رہا ہے وہ اس دعا کو لازم پکڑ لے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ ہاں کہ اللہ رب العزت نے معاشی پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے, والدین کی دعا, والدین کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں, ان کے احسانات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بدلہ ایک بندہ کبھی نہیں چکا سکتا. ہاں بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. ہاں یہی کافی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے. ہاں یہی کافی ہے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے لیے. ہاں یہ ایک خدمت کافی ہے کہ آپ ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری کوئی دعا, جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں میری کوئی دعا ایسی نہیں گزری ہے کہ جس کے اندر میں نے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی ہو اور آپ اپنے استاذ کے لیے دعا نہ کی ہو. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری اوقات میں, بہت بڑا دعویٰ ہے, جب سے ہوش میں نے سنبھالے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں گزری جس کے اندر میں نے اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ کی. سبحان اللہ. لہذا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ بہت بڑی دعا ہے. والدین کی خدمت یہ اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے, جو اس سے قریب کرنے والے اعمال ہیں ان اعمال کو ہمارے لیے آسان فرمائے, ان اعمال کو انجام دینے والا ہمیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر.